گیا جا کے نا آہستہ آواز میں سلام لکھا تاکہ ابھی اماں جی کو نہ پتہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے بلکہ آج عمر آئے. فرماتے میں نے جا کے پہلے جھاڑو دیا, سارا گھر صاف کیا. فرماتے جا کے تازہ پانی بھر کے لائے, آٹا گوندا, آٹا تیار ہونے کے لیے رکھا, سالن بنایا, روٹی بنائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو بٹھایا, ایک وہ فرماتے نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا, اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. کہتے جیسے نوالا اماں جی کے ہونٹوں سے لگا تو اماں جی آگے سے پوچھتی کیا آج ابو بکر نہیں آئے, آج ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی اماں جی کے لیے تو یہی مشہور ہے کہ یہ نبی نا ان کو نظر ہی نہیں آتا, لیکن اس کو تو نظر آتا ہے. اگر نظر نہیں آتا تو پھر اس کو کس طرح پتہ چلا جب ابو بکر نہیں آئے. مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. اور فرماتے میں نے اماں جی سے پوچھا اماں جی آپ کو تو نظر آتا ہے. وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اور فرماتے میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا اماں جی اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو پھر مجھے اس بات کا جواب دیں آپ کو کس طرح پتہ چل گیا جب ابو بکر نہیں آئے. اور فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اماں نے منہ کھول کے دکھایا اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں. وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں نوالا پہلے اپنے منہ میں رکھ کے نا اس کو نرم کرتے ہیں, اس کو چباتے ہیں, کیونکہ میں چبا نہیں سکتی, میرے منہ میں دانت کوئی نہیں, پہلے اس کو چباتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں, میں نگل لیتی ہوں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا نا تو میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں. حضرت جی آج لگیا تھا جی بازار پائی جی, آج اپنی آخرت کی کچھ کٹھا کر لو, آج اپنی قبر تیار کرا لو, آج اپنی قبر سجا لو. بڑا ڈاڈا بیٹھا. اور میں نے اس دن بھی وہاں کہا تھا ہو سکتا ہے شیطان باہر جا کے آپ کے دل میں یہ بات, اور نہیں ہم مولویاں نہیں ہیں گلا بھائی جی, ہم مولویاں نہیں ہیں گلا نہیں جی کتے مارے نہ چاہیے اور قبرستان ایویں نہیں پڑے پے دے. یہ شیطان ڈالے گا آپ کے دل میں چھڈو ہے مولویاں نو کام ہی کوئی نہیں ہوتی اے کوئی گل نہیں جی ہے بھائی جی نا نا. آج ذکر کرو اپنی آخرت کی کمائی. وہ دروازے پہ دستک ہوئی, باہر سے صدا لگی میں کو اللہ کے نام پہ دے دوں. اس نے کہا جا جو بنایا نا اس کو بھی دے جا. اس نے وہ ڈالا برتن میں سارا کچھ جو اس نے بنایا تھا. جیسے اس نے جا کے دروازہ کھولا تو ایک چیخ بلند ہوئی اور زمین پہ برتن گرنے کی آواز آئی. وہ شخص اندر سے بھاگتا آیا دیکھنے کے لیے. جب آگے کیا دیکھتا ہے کہ برتن زمین پہ گر گئے ہیں, جو کچھ تھا وہ زمین پہ گر چکا ہے, بیوی بے ہوش پڑی ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے. اس نے باہر نکل کے دیکھا کوئی فقیر وغیرہ نہیں. بیوی کو اٹھایا اندر لایا, منہ پہ اس نے پانی کے چھینٹے مارے, بیوی کو ہوش آئی. اس نے پوچھا اللہ کی بندی وہ تجھے تو بھیجا تھا جا کے فقیر کو دے, تو کیا ہوا کہ چیخ کی آواز آئی ہے, پھر برتن گرنے کی آواز آئی, آ کے دیکھتا ہوں تو زمین پہ کی بے ہوش گری ہے, فقیر ہے کوئی نہیں, کیا ہوا. اچھا جی. وہ پوچھتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا بھائی یہ جو بندہ بھیک مانگنے آیا تھا نا یہ میرا پہلا خان ہے. جب اس کو اس حال میں دیکھا نا تو بے ہوش ہو کے گر گئی. اس نے کہا اچھا پھر یہ بتا ہوا کیا. اس نے کہا بس اسی طرح ہم گھر بیٹھے تھے, کسی نے باہر آ کے صدا لگائی کہ اے کو اللہ کے نام پہ دینے والا, آپ نے تو مجھے بھیجا تھا لیکن یہ خود اٹھ کے گیا. اور اس میں جا کے باہر فقیر کو بڑی گالی دی. نہ حضرت جی اپنے اللہ کو ڈریا نہیں دینا نہ, لیکن اس کو گالی دینے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا. تو چنگا ہے, تو چوٹائیں, تو پھٹے ہیں, تو یہ ہیں, جا جا کے کو کام کر. تو میاں کو کام کر گیا اللہ کا شکر ادا کر. کیوں اس طرح نے جو نہیں دینا نہ دے دے, لیکن کسی کو ذلیل کرنے کا آپ کو قدم کسی نے حق نہیں دیا. کہتے اس نے باہر جا کے اس کو بڑا ذلیل وہ روتا چلا گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا, کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس. تو میں نے پھر اس کنگلے کے ساتھ رہ کے کیا کرنا تھا, میں نے اس سے کھلا لے لیا, سلسلہ ختم ہو گیا. تو میں آپ کے نکاح میں آ گیا. اب شیخ لکھتے ہیں وہ شخص اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کیا اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سناؤں تجھے. اس نے کہا وہ کیا. اس نے کہا وہ جو فقیر مانگنے نہیں آیا تھا جس کو تیرے پہلے خامن نے گالیاں دے کے نکال دیا. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, جے چاہیں تے راہ جاندے ہیں تخت عطا فرمائے. فکرہ پھر غور سے سن لیجیے گا. جے چاہیں تے راہ جاندے ہیں تخت عطا فرمائے. پھر غور نہ سن لیجیے.
اور میں کسی کی بات نہیں کرتا، یہ جو سلیمان مصباحی آپ کے سامنے بیٹھا یہ بالکل اسی طرح ہے. جے چاہیں تے راجہ دینو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کل در در خیر منگائیں. اکنا نور اتنا دیتا، اکنا نور رب اتنا دیتا، بس بس کرن زبانوں. اکنا نور رب اتنا دیتا، اکنا نور رب اتنا دیتا، بس بس کرن زبان. اکنا دا رب کھوج مٹایا، خالی گئی جان. میں جیسے آج آیا ہوں یہاں، اس دن میرے اپنے سیالکوٹ پروگرام تھا، تو میں یونیورسٹی میں نے لیکچر دینا تھا. میں لیکچر دے کے میرے گھر کے قریب ہی تھا، میں پیدل ہی چلا گیا یونیورسٹی. وہ میں لیکچر دے کے نا سامنے نکلا، سامنے ایک سٹور تھا، وہاں سے میں نے کچھ چیزیں پرچیز کی. اور میں پیدل ہی چلا رہا، وہ آگے آ کے نا وہ تقریباً فروٹ کی ریڑیاں لگی ہوئی تھیں. تو میرے آگے نا ایک پست قد اور چھوٹے قد کی اور ساتھ اس کے ایک سائڈ پہ بچہ، ایک سائڈ پہ بچہ، وہ جا رہے تھے آگے آگے، میں بھی پیچھے. اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا. جب ان کے قریب آیا تو میرے کان میں جو آواز پڑی، آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو چیز دیکھتے ہیں وہ مانگتے ہیں. وہ بچے نے نا وہ فروٹ کی ریڑھی پہ سیب دیکھے. آپ کو پتہ ہے سردی سیزن ہے سیبوں کا، ریڈ کلر کے کالا کلو جناب، بڑا ایک کلاس سیب ہوتا ہے. تو وہ بچہ نا اپنی ماں کو کہتا ہے امی جی روز لگنے ہیں تو میں روز ہی تمہیں کہنا ہوں کہ میرا دل سیب کھان تے کرتا ہے. امی جی پھر کہنے ہیں انہوں ایک ہی سیب لے دے. یہ میرے کانوں میں آواز پڑی. اور حضرت جی شاید ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے جن کے کروڑوں کے اثاثے ہیں، لیکن حضرت جی جس بندے کی تنہائی 12,000 ہو اس نے کالا کلو کہاں سے لے کے کھانا ہے؟ جس کی تنہائی 15,000 ہو اس نے کالا کلو کہاں سے لے کے کھانا ہے؟ میرے حضرت جی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اللہ یہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی سیب ہی نہیں کھایا ہے. میں کھڑا ہو گیا کہ اچھا ماں کیا جواب دیتی ہے. اس نے حضرت جی اس نے ایک بار ریڈ کر دیکھا اور ایک بار اس نے بچے کو دیکھا اور رو کے اس کو چوب کے کہتی ہے وہ پترا سیب تینوں کتوں لے کے دیا، رات دی ہانڈی پک جائے تو بڑی گئی. اور یہ ہوتا ہے کوئی کنڈل جو ہے میرے خیال سے 200 روپے کا آتا ہے، وہ اتنا سا انڈا ہوتا ہے، اس میں کوئی تھوڑے سے بسکٹ ہوتے ہیں. ایک دن جناب وہ بچوں نے کہ کمرشل دیکھ لی کنڈر جوائے کی، مجھے کہتے ہیں جی کنڈر جوائے لینا. میرے اللہ نے بہت نواز رکھا ہے، میرے لیے کنڈر جوائے لینا کوئی مشکل نہیں. میں نے وہ اٹھا لیے، میں نے کہا بڑے بھی ہوں گے تو 20 کیوں ہوں گے یا 30 کیوں ہوں گے. تو میں جب وہ لے کے گیا نا تو میں نے وہ دکان اس سے پوچھا میں بھائی کتنے کی ہیں؟ 250 کا تھا. اس نے 220 یا 240 اتنا مجھے اس نے کہتا جی اللہ مجھے آپ اس کو چول پونا نہ شمار کیجیے. میں نے وہ کنڈر جو ہے دیکھا نا 250 کا ایک کنڈر جو ہے، تو وہ مجھے بچہ بھی یاد ہے جس نے پاس سے صرف ایک سیب کا تھا اور ماں اس کو ایک سیب نہیں لے کے دے سکی. تو مجھے رونا آ گیا، بات کرتے رہی ابے نہیں آتی. ایسے سلیمان دے بچے 250 کا ایک کنڈر جو ہے لے کے کھا، اور ایک وہ بھی بچہ ہے جو ماں سے ایک سیب مانگ رہا ہے، ماں اس کو ایک سیب نہیں لے کے دے سکی. جی اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، میرے کو تھوڑے واسطے اور ککھ بھی نہیں، ککھ نہیں جے لگا دا سانو سانو ککھ نہیں جے لگا دا. اسی بھی اونجی جمے ہیں جویں وہ چگی جے رہنا لا جمے. اسی بھی دنیا جو نہیں آئے ہیں جویں کھوتے رہے سے پیدا لایا. نہ بڑے بڑے لفظ بولیا کرو، اللہ دی مخلوق کے رحم کرو. سانو ککھ نہیں لگا، ککھ بھی نہیں جلدی لگا. یہ چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، اور ککھ بھی نہیں
اور کچھ نہیں۔ جے چاہیں تے راجہ دے دو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہوں کو در در خیر منگائیں۔ اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرو، ماڑے دا، غریباں دا، یتیماں دا، مسکیناں دا پتر بڑا تیار رکھو۔ کل حساب دینا پہ گیا، اسی حساب نہیں دے سکتے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں اپنی کرتا ہوں۔ حساب لین تے آ گیا تو سلیمان مصباحی اس گھڑی دا حساب بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ دی مخلوق تے رحم کرو، پیار کریا کرو، چھپ کے چھپا کے آلے دوالے دیکھو حضرت جی، ہو سکتا ہے سانوں معافی مل جائے۔ اپنے اللہ نو راضی کرو اور ہمیشہ اس کوشش چ رہو اسی اپنے اللہ نو راضی کریے۔ کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن بس کچھ وقت کی بھی پابندیاں ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی کو موقع بنا۔ حضرت جی پھر بڑی عاجزی نہ لے، کدی وہم نہ کریو میں انجام تو ککھ بھی نہیں میاں، تو ککھ بھی نہیں ہے، تو ککھ بھی نہیں ہے۔ اے سارا تیرے رب دا فضل، اے سارا تیرے رب دا فضل۔ اللہ دی مخلوق تے رحم کرو، اللہ دی مخلوق نہ پیار کرو۔ اور یہ آخری بات حضرت امام غزالی یہ ماشاءاللہ کافی احباب ایسے نظر آ رہے ہیں جن کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کتابوں سے تعلق رکھنے والے احباب بیٹھے۔ امام غزالی بہت بڑا نام ہے اور امام غزالی کو روز نہیں مائن پیدا کرتی۔ جب آپ کا وصال ہوا نا تو بعد از وصال امام غزالی کو کسی نے خواب میں دیکھا، انہوں نے کی حضور کی بنے ہیں، آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میں نے معاف کر دیا۔ وہ آگے سے پوچھتا ہے شخص نا حضرت کس وجہ نہ معافی ملی؟ آپ نے فرمایا میں ایک دن لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے نا میں نے اپنا قلم دوات میں رکھا، جو لکھا تھا اس کو دیکھنے کے لیے۔ فرماتے جب دوبارہ میں نے اپنا ہاتھ قلم کی جانب بڑھایا نا کہ پھر اٹھا کے لکھوں تو فرماتے کیا دیکھتا ہوں ایک مکھی قلم پہ بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے۔ مکھی جی؟ فرماتے میں نے اڑایا نہیں، میں نے کہا چلو پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے۔ فرماتے میرے اللہ نے مجھے اس وجہ سے معاف کر دی ہے۔ حضرت جی بڑا اوکھا پینڈا جی، اب وقت اتنا نہیں ہے، بڑا اوکھا پینڈا جی پائی جی، آج ان سوکھا کر لو، کچھ کوشش کرو کچھ چلا تاڑی جیب چبال جائے، کوشش کرو کسی یتیم دے سر تے چھاتا آ جائے تاڑے۔ بڑیاں تیاں حضرت جی آج بھی گھراں چ بیٹھیاں ڈیکڑ دے دیاں، ٹھیک کوئی نہیں ہے۔ نکلو حضرت جی، نکلو بھائی جی، بڑیاں تیاں ڈیک دیاں نکلیاں دی بھی بہ کے نکلو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جی۔ بس اختتامی دعا ہونی ہے، اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اختتامی دعا کے لیے پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات محترم مکرم جناب پیر سید مقدس امین بادشاہ صاحب دامِ برکات مسجد سے درخواست کروں گا کہ آپ اختتامی دعا فرمائیں۔ آپ سب حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے، ساتھ درود شریف پڑھیے، بھی ختم ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رب العالمین، اے تمام بڑی تعریفوں کے خدا، تمام بڑی شانوں والے خدا، تیری سب سے بڑی شان کہ تو وحدہ لا شریک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تیرے پیارے محبوب کی شان کہ تیرے محبوب آخری نبی اور رسول، ان کے بعد کوئی نبوت اور رسالت نہیں۔ یا رب العالمین، اپنی ربوبیت کے صدقے، اپنے پیارے محبوب کی رسالت کے صدقے، نبوت کے صدقے، جو کلام پاک میں نے پڑھا، جو میرے دوستوں نے پڑھا، جو اس محفل پاک میں تیرا ذکر پاک ہوا، تیرے پیارے محبوب کی ثنا خوانی ہوئی، تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا رب العالمین، اس پاک کلام کا ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ کریم آقا کے وسیلہ جلیلہ سے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر رسول، کریم آقا کے والدین کریمین، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، ائمہ اعظام، تابعین، تبع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا رب العالمین، اس پاک کلام کا ثواب تمام اولیاء کرام، صوفیاء کرام، جتنے بھی سلسلہ کے بزرگان دین، سلسلہ علیہ، نقشبندیہ، مجدیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، غیثیہ، شاذلیہ، قلندریہ، جتنے بھی سلسلہ کے بزرگان دین ہیں، تمام کے بلندی درجات کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا رب العالمین، اس پاک کلام کا ثواب تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، تمام کے ارباب پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا رب العالمین، خصوصاً بالخصوص صوفی باصفا، پیر طریقت، رہبر شریعت، راجہ علی اکبر تبسم نقش بندی کہ بلندی درجات کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا رب العالمین، ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا رب العالمین، ان کی قبر مبارک کو تحت نگاہ کشادہ فرما۔ یا رب العالمین، ان کو کملی والے آقا کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ان کی قبر مبارک کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا رب العالمین، اس بابرکت محفل کے صدقے، اس روحانی نورانی محفل کے صدقے، یہاں بیٹھے ہوئے تیرے برگزیدہ بندوں کے صدقے، یا رب العالمین، ہر اس محفل میں جہاں تیرا ذکر ہوتا ہے، تیرے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ایک نہ ایک ایسا اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے کہ جس کی مقبول دعا ہوتی ہے۔ یا رب العالمین، اس ولی کامل، اس برگزیدہ بندے کے صدقے فتح اسلام، شکست کفار عطا فرما۔ یا رب العالمین، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا رب العالمین، افواج پاکستان کی خیر فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، اس بابرکت محفل کے صدقے ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار بیٹھے ہوئے، یا رب العالمین، پاک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم سب کو پاک فرما کر، یا اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مسجد حق اہل سنت و جماعت کے رہبر پیشوا ہمارے محترم جناب ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب، یا اللہ پاک اس مسلک پر ان کا سایہ تا دیر قائم دائم رکھ۔ یہ جو تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا رب العالمین، ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمانا، غیب سے ان کی مدد فرمانا۔ یا رب العالمین، اس بابرکت محفل میں ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ مولانا محمد اشفاق قادری صاحب اور ان کے جتنے بھی دوست جن کی محبت راجہ علی اکبر صاحب کے خاندان سے، ان سے تھی، یا اللہ پاک یہ محبت تا قیامت قائم اور دائم رکھنا۔ یا رب العالمین، ان کی بھی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمانا۔ جتنے بھی حاضرین آئے تمام کے گھروں میں رحمت اور برکت نازل فرمانا، کرم نوازیاں فرمانا، رحمت فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔